وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر اس پہ یہ ثابت ہوا کہ یہ مضر صحت ہے، الرجی اور باقی چیزیں کریٹ کرتے ہیں، اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا، یہ بہت لمبا ٹائم اس پہ زیر بحث رہا۔ سب سے پہلے ہائی کورٹ نے اس پہ آرڈر دیا 2009 میں، پھر اس کے بعد انوائرمنٹل کمیٹی تشکیل دی گئی، وہ بھی بذریعہ ہائی کورٹ کے حکم کے 2020 میں، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی پبلک ہیئرنگ کی گئی، اور اس پبلک ہیئرنگ کو یہ 10/7/2023 کو اخبار اشتہار کے بعد ایک پراپر پبلک ہیئرنگ کی گئی، جس میں اس کے ماہرین شامل تھے جو فارسٹری کے تھے، اس میں عام جو ہماری اسلام آباد کے لوگ شامل تھے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ 2024 میں آیا، پھر اس کے بعد یہ درخت جو ہٹائے گئے ہیں یہ ان کا پورا سروے کنڈکٹ کیا گیا۔ اسی دوران ایک دفعہ پھر موٹو ہوا تھا کہ شاید ان درختوں کی بجائے اس خاص قسم کی بجائے کوئی دوسرے درخت ہٹائے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بنائی جس میں 2 ماہرین ایسے شامل تھے جو کہ جنگلات کے ماہرین سمجھے جاتے تھے، ان کی رپورٹ کئی ہفتوں بعد آئی، اور اس رپورٹس کی روشنی میں مزید اس کو بہتر بنایا گیا، اور اس میں بھی یہ ثابت ہوا کہ ان درختوں کے علاوہ دوسرے درخت نہیں ہٹائے گئے۔ اس کے بعد ایک پروسیس SOP واضح ہوا جس میں پہلے سروے کرتے ہیں، درختوں کے نمبر لگاتے ہیں، درختوں کی کائنڈ، اور اس پہ وہ سارا، اور یہ پبلک ہیئرنگ کے بعد، اور اس کے بعد ہٹایا جاتا ہے۔ 29,115 درخت ہٹائے گئے، 40,000 درخت 8 سے 10 فٹ سے زائد بڑے قد کے درخت لگائے گئے ہیں۔ باقی درخت جو ہے، کیونکہ کئی اقسام کی شجرکاری جو ہے وہ اس کا موسم اگلے 1-1.5 مہینے بعد ہے، 30 مارچ پر 60,000 مزید درخت انہی جگہوں پہ لگائے جائیں گے۔ اور اس پہ میں دوبارہ کہہ دوں کہ سپارکو کی امیجری ہو، گوگل میپس، اور اس کی ایک پوری ایک طریقہ کار ہے جس کو NDVI کہتے ہیں، یہ ایک انٹرنیشنل طریقہ کار ہے NDVI۔ میں ہاؤس کو دعوت دیتا ہوں، میں اپنے صحافیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم اس انٹرنیشنل ٹیکنالوجی سے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اگر گرینری کم ہوئی ہے، گرین کو براؤن ایریا میں کنورٹ کیا گیا ہے، تو اس پر جو آپ کے سامنے فیکٹس رکھتے ہیں۔ لیکن آج کے دن تک جو ہم نے یہ ساری ٹیکنالوجی سے کوائف اور فیکٹس اکٹھے کیے ہیں، یہ 2020 تک یہاں گرینری کم ہوئی ہے، لیکن 23 سے 25 کا جو ڈیٹا ہے وہ جتنی گرینری تھی اس سے بڑی ہے پرسنٹیج۔ اور میں اس کو دوبارہ کہہ دوں، یہ ارکان اسمبلی کسی پروجیکٹ کا، کسی سیکٹر کا، کہیں سے درخت ہٹائے جانے کا، اور اسی طرح صحافی ہمارے، لیکن یہ نہیں کہ ایسے ہی پیچھے لگ جائے بات کہ کوئی کان لے گیا ہے، کان دیکھنے کی بجائے کسی اور کے پیچھے بھاگ پڑے۔ میرا خیال ہے یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ فیشن بن جائے، بلا وجہ سے ہم اسلام آباد کو، کیپٹل کو تنقید کا نشانہ بنائیں، پھر آپ چیئرمین CDA کو پرسنلی ہٹ کریں۔ جو فیصلے ہوئے ہیں کسی ایک افسر نے نہیں کیے، ایک پالیسی کے تحت، حکم کے تحت، اور اس کے ہم رسپانسیبل ہیں۔ ایسی کسی کو، اور ہمارے پاس بہترین آفیسر ہے، چیئرمین CDA کو بلا وجہ تنقید کی بجائے اچھے افسروں کی تعریف ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ جی۔ فتیانہ صاحب ایک سوال پوچھیں پلیز۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، میں ان سے سوال کروں گا کہ پیپر ملبری ٹریز کا جس پر MOS صاحب فرما رہے ہیں، ان کی نشاندہی قیمتی اور انوینٹری بنائی گئی تو ہاؤس میں پیش کی جائے، اور ان کی مارکنگ ہوئی کٹنگ آف ٹریز پروہیبیشن ایکٹ 1992 پہ عمل ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اب سے کچھ دیر پہلے اظہار خیال کر رہے تھے۔ امریکہ نے تمام امریکی شہریوں سے ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تمام امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت جاری کی ہے۔
امریکہ نے تمام امریکی شہریوں سے ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تمام امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے تجارت کرنے پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ کہا کہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے کسی بھی ملک پر امریکہ میں 25% ٹیرف عائد ہوگا۔ اس اقدام کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے لیے فوجی، سائبر اور نفسیاتی آپشنز سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کی محکمہ دفاع کے 2 عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ جاری کی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ دفاع کے 2 عہدیداروں کا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہنا تھا کہ ایران کے خلاف فضائی طاقت اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کسی بھی ممکنہ فوجی رد عمل کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن پینٹاگون کے منصوبہ سازوں نے صدر ٹرمپ کو سائبر آپریشن کے آپشنز اور نفسیاتی مہمات بھی پیش کی ہیں جن کا مقصد ایرانی کمانڈ کے ڈھانچے، مواصلات اور سرکاری میڈیا کو متاثر کرنا ہے۔ امریکی حکام کا مزید کہنا تھا کہ سائبر اور نفسیاتی آپریشنز اور روایتی فوجی قوت مل کر ایک آپشن بھی ہو سکتے ہیں۔ دونوں امریکی عہدیداروں نے اس بات پر زور دیا کہ جنگ کا ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور سفارتی راستے کھلے ہیں۔ ایران میں 4 روز بعد موبائل فون سے کچھ غیر ملکی کالز کی جانے لگی ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران سے کچھ مقامی افراد کی امریکی خبر ایجنسی سے بات ہوئی ہے، جس کے بعد دبئی میں موجود امریکی خبر ایجنسی کے ان نمبرز پر دوبارہ کال نہیں مل سکی۔ رپورٹ کے مطابق ایران میں موبائل فون سے ٹیکسٹ میسیجز ابھی بھی معطل ہیں۔ انٹرنیٹ سروس بھی تاحال بند ہے۔ چین کسی بھی غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں اور دائرہ اختیار کے ناجائز استعمال کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ امریکہ کی ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر نئی پابندیاں عائد کرنے پر چین کا رد عمل سامنے آیا۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ ٹیرف کے بے ترتیب نفاذ کے خلاف چین کا موقف ہمیشہ سے واضح اور مستقل رہا ہے۔ ٹیرف یا تجارتی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا اور نہ ہی ترجمان دباؤ یا زبردستی سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ چین اپنے جائز مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حکومت کے حق میں مظاہروں پر قوم کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ عظیم ریلیوں نے غیر ملکی دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ ان سازشوں پر اندرونی کرائے کے ایجنڈوں سے عمل کروایا جانا تھا۔ مظاہرے امریکی سیاستدانوں کو خبردار کرنے کے لیے تھے۔ امریکہ اپنے فریبی اقدامات روکے اور اپنے اعلی کاروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے۔ ایرانی قوم مضبوط، طاقتور اور باخبر ہے، دشمن کو پہچانتی ہے اور ہمیشہ میدان میں رہتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ پہلے کی طرح دوبارہ ملٹری آپشن کی کوشش کرتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ عرب میڈیا سے گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دھمکیوں اور ڈکٹیشن کے بغیر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ واشنگٹن منصفانہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ بنو کے علاقے ہویت میں امن کمیٹی کے ارکان پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق امن کمیٹی کے ممبران جرگے سے واپس آ رہے تھے کہ ان پر فائرنگ کر دی گئی۔ جاں بحق افراد کی لاشیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون برائے اطلاعات خیبر پختونخوا اختیار ولی نے کہا ہے کہ ایک مجرم جو حساس اداروں پر حملے میں ملوث ہو، اس کے وزیر اعلیٰ رہنے کا جواز نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ سہیل آفریدی استعفیٰ دے دیں ورنہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ وہ جیو پاکستان میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک مجرم جو ملک میں قومی سلامتی کے اداروں کے، حساس اداروں کے دفاتر پر اور ان کے تنصیبات پر ملوث ہو، اس کو کوئی ریاستی عہدہ اور بالخصوص پھر صوبے کا وزیر اعلیٰ رہنے کا کوئی اخلاقی، قانونی، آئینی، دستوری جواز نہیں رہتا، تو بہتر ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ ادروائز قانون نے اپنا راستہ لے لینا ہے۔ جب سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، وزیر اعظم نے ان کو ٹیلی فون کیا، ان کو میٹنگ کے لیے بلایا۔ جو انہی ٹیررزم پر
قومی یکجہتی پر اور خیبر پختونخوا کے فلڈ افیکٹس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے تھی، لیکن انہوں نے یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اسلام آباد میں موجود ہوں لیکن میں اس میں نہیں بیٹھوں گا، بیکاز میرا مسئلہ عشق پاکستان نہیں ہے، میرا مسئلہ عشق عمران ہے۔ لاہور ایسٹرن بائی پاس کو حد نگاہ بہتر ہونے پر کھول دیا گیا ہے۔ ترجمان سینٹرل ریجن کے مطابق موٹر وے M5 کو بھی حد نگاہ بہتر ہونے پر کھول دیا گیا ہے۔ وادی نیلم کے بالائی علاقے اور سیاحتی مقامات شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں، جس کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے خواجہ فیاض حسین۔ وادی نیلم سمیت بالائی علاقوں میں آج مطلع صاف ہے۔ سردی کی شدید لہر برقرار ہے۔ درجہ نقطہ انجماد سے نیچے ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت بڑھ گئی ہے۔ اس وقت موجود ہوں شونٹر اور گریس ویلی کے سنگم کیل میں، جہاں برف پوش وادیاں پہاڑ خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ مرکزی شاہراہ نیلم سمیت تمام رابطہ سڑکیں ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بحال ہیں۔ برفیلے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی آمد رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ شدید سردی کی وجہ سے چشموں اور نلکوں میں پانی جم گیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں سردی کی لہر کے باعث تعطیلات میں 17 جنوری تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 16 جنوری سے بارش اور برف باری کا نیا سپیل شروع ہونے کے ساتھ سردی کی لہر میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ کراچی میں ان دنوں موسم میں سرما اپنے خوبصورت رنگ دکھا رہا ہے۔ شہر میں سردی کی شدت برقرار ہے اور کم سے کم درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تفصیل بتائیں گی شوال اسلم۔ کراچی ان دنوں سردی کی لہر کی لپیٹ میں ہے اور زیادہ تر جو درجہ حرارت ہیں وہ سنگل ڈیجٹ میں ہی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ کم سے کم درجہ حرارت 9.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب 50% سے زائد ہے اور شمال مشرق کی سمت سے ہلکی رفتار سے جو ہوائیں ہیں وہ بھی اس وقت شہر میں چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی محکمہ موسمیات کی جانب سے آنے والے دنوں میں کراچی کے حوالے سے جو پیش گوئی کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ 8 سے 10 جنوری کے دوران ایک مغربی ہواؤں کا جو سلسلہ ہے وہ ملک کے بالائی حصوں پر اثر انداز ہوگا، جس کے زیر اثر کراچی سمیت سندھ بھر میں اچھی بارش کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اور ایک اور سردی کی جو لہر ہے وہ کراچی پر اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن ممکنہ طور پر محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سردی کی لہر ہوگی وہ آخری سردی کی لہر ہوگی۔ لہٰذا ان دنوں کراچی والے یہ جو سرد موسم ہے وہ کافی زیادہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کافی ٹائم بعد کراچی میں اس طرح کی جو سردی ہے وہ ہوئی ہے۔ لہٰذا محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی پیش گوئی کی گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی سردی کی شدت اسی طریقے سے برقرار رہے گی۔ جی لاہور کا درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے لاہور کا موسم اسی طرح رہنے کا امکان ہے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک سردی کی شدت کا احساس زیادہ ہے۔ تفصیل بتائیں گی ام فروا۔ جی لاہور ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے، شدید سردی کی لپیٹ میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دھند بھی شامل ہوئی ہے اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے شدید سردی کا احساس ہو رہا ہے۔ لاہور میں اب تک جو اس سردی کا دورانیہ ہے اس میں کم سے کم درجہ حرارت گزشتہ روز 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب 94% ہے۔ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ شدید دھند ہونے کی وجہ سے حد نگاہ بھی کافی متاثر ہوئی ہے اور 0 تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ مسلسل ڈرائی ویدر چل رہا ہے لاہور کے اندر، جس کی وجہ سے دھند جو ہے اس کا سلسلہ مسلسل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صبح اور رات کے اوقات میں شدید دھند پڑ رہی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اور اس کے علاوہ 4 سے 5 دن مسلسل اسی طرح سے ویدر رہنے کا امکان ہے اور شہریوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو شہر میں چاہے وہ ٹریفک کا سسٹم ہو، یعنی آپ گاڑی یا موٹر بائک چلا رہے ہیں یا آپ موٹر وے پہ چلا رہے ہیں، تو گاڑی اور اپنی موٹر سائیکل کی لائٹس کو آن رکھیں اور آہستہ سست رفتاری کے ساتھ گاڑی اور بائک کو چلائیں، کیونکہ حد نگاہ کافی حد تک متاثر ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے اندر موسم سرد اور خشک رہے گا۔ لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، پاک پتن، خانے وال اور دیگر اضلاع کے اندر مزید شدید دھند پڑنے کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ڈائریکٹر جنرل کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی کے سربراہی میں متحدہ عرب امارات کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات، باہمی تعاون اور مسافروں کے لیے امیگریشن عمل مزید آسان بنانے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پری امیگریشن کلیئرنس کے حوالے سے باضابطہ معاہدہ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔
اس نئے نظام کا آغاز ابتدائی طور پر پائلٹ بنیادوں پر کیا جائے گا۔ پائلٹ منصوبے کا آغاز کراچی سے پہلے مرحلے میں کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پری امیگریشن کلیئرنس کے تحت مسافروں کی امیگریشن اور متعلقہ کلیئرنس پاکستان میں ہی مکمل کی جائے گی۔ اس نظام کے نفاذ کے بعد مسافروں کو متحدہ عرب امارات پہنچنے پر امیگریشن کی طویل کارروائی سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مسافر ڈومیسٹک مسافروں کی طرح سیدھا ایئرپورٹ سے باہر نکل سکیں گے۔ اس سے سفر میں سہولت، وقت کی بچت اور مسافروں کے لیے مجموعی تجربہ بہتر ہوگا۔ وفد نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایئرپورٹس اور دیگر اعلیٰ حکام شامل تھے۔ ملاقات میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم آغا بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ دی گئی بے تحاشا وہاں پہ خرابی ضرور ہوئی، تو آئین کیا کر سکتا ہے کہ ہم سارے مل بیٹھ کے یہ ایک عمرانی معاہدہ کریں اور پھر اسے ٹرانسلیٹ کر دیں، جیسے نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا ہے کہ اس کو 140A کو تھوڑا ایکسپینڈ بھی کریں، اس کو ری ورڈ کر لیں اور ایک سکیجول جو ہے وہ آئین میں ڈال دیا جائے، اور اس سکیجول میں یہ طے کر دیا جائے کہ مقامی حکومتوں کی شکل یہ ہوگی، اختیارات 140 میں جو دیے گئے ہیں وہی ٹرانسلیٹ ہوں گے، اور ان کے الیکشن کا طریقہ وہی ہے جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا ہے، یعنی کہ ان کی میعاد مقرر ہے، سینٹ کی میعاد مقرر ہے، اور شاید اسی وجہ سے بائی اینڈ لارج ہم وہ ٹائم لائنز جو ہیں ان کو مانتے ہیں، کیونکہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا سسٹم آٹو پہ لگ جاتا ہے کہ میعاد پوری ہوگی، کیئر ٹیکرز آئیں گے نہیں آئیں گے، وہ کیا کرنا ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے، اگلی حکومت آنے تک انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر 120 دن میں، 180 دن میں، 90 دن میں، 60 دن میں جو میعاد آپ طے کریں اس میں انتخابات ہو جائیں اور پرامن انتقال اقتدار ہوتا جائے۔ سروس ڈلیوری تو ایسے ہوگی، کیونکہ ہم نے تو کسی ملک میں سفر کرتے ہوئے گھومتے ہوئے یہ نہیں سنا کہ لنڈن کا ڈپٹی کمشنر کون ہے، لنڈن کا MP کون ہے، یہی سنتے ہیں کہ جی یہ لنڈن کا میئر ہے، یہ نیو یارک کا میئر ہے، یہ اوسلو کا میئر ہے، یہ استنبول کا میئر ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ یہ یہاں پہ یہ چیف آف پولیس کون ہے، چیف آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کون ہے، لیجسلیشن والی ٹیم اور لیجسلیٹرز والی ٹیم کون سی ہے، اس لیے کہ نظام ہے ہی یہ، اور اسی کو میرے خیال میں اگر ہم نے اس پہ ٹھہرنا ہے اور چاہتے ہیں کہ جو جمہوریت کے ثمرات ہیں وہ بنیاد تک جائیں، گلی محلے تک جائیں، اور جو آپ کے اصل سرچشمہ ہیں آپ لوگوں کی طاقت کا، پاکستان کے عوام، ان تک سیاست کے ثمرات اور فوائد پہنچے، تو اس کا حل تو یہی ہے کہ آپ اپنے بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں اور کھلے دل سے کریں، رویے تبدیل کر کے امینڈمنٹس کیجئے گا، ورنہ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو مرضی لکھ لیں آئین میں، اگر ہمارے رویے نہیں بدلنے، سوچ تبدیل نہیں ہونی، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم طریقے تو پھر ڈھونڈ ہی لیتے ہیں اور ڈھونڈتے آئے ہیں، اسی میں ہم نے 80 سال 77 سال گزارے ہیں۔ بیٹھیے، یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے ملک احمد خان صاحب، آپ بڑا پروگریسولی چیزوں کو چلاتے ہیں، یہ چراغ ذرا زیادہ جلائیں اور کوشش کریں کہ اس میں ایک قومی جرگہ بٹھائیں۔ یہ ذمہ داری ہمیں بھی سونپی گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جب 27ویں ترمیم کے لیے ڈرافٹ جہاں پہ جس حد تک اتفاق رائے ہوا وہ ہوا، تو مجھے انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی کہ اب آپ یہ جا کے اعلان کریں گے، کابینہ کی طرف سے مصطفیٰ کمال صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیبنٹ ڈیسیژن تھا فیڈرل گورنمنٹ کا، کہ یہ جو مسودہ متحدہ قومی موومنٹ کا ہے، بائی اینڈ لارج اس پہ اور بھی بہت سارے لوگوں کا اتفاق ہے، تو جو سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں بشمول اپوزیشن کے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اس میں نیچرلی کبھی بھی کوئی تجویز جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی، اس میں گنجائش ہوتی ہے بہتری کی، اس کو کانٹ چھانٹ، آپ اگر کئی دفعہ ہم آسمان مانگ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے نیچے نیچے گزارا ہو جائے، کئی دفعہ ہم نے تھوڑا مانگا ہوتا ہے زیادہ مل جاتا ہے، تو یہ باتیں تو خیر اس کو دیکھنے کی اور پرکھنے کی ہیں، لیکن اصولی فیصلہ یہ ہو جانا چاہیے کہ مقامی حکومتیں ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہیں جو 18ویں ترمیم سے پہلے یا بعد میں وفاق اور صوبوں کا رشتہ ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے، لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں اختیارات کی منتقلی چاہتے ہیں
جس کی وجہ سے عوام کو فائدہ ہو، تو وہ اختیارات کی منتقلی جو ہے وہ بلدیاتی اداروں تک بھی لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کے ثمرات، اس کے فوائد نہیں ملیں گے۔ اسلام آباد میں، کراچی، لاہور میں بیٹھ کے آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے جو آپ لیا میں بیٹھ کے، پتوکی میں بیٹھ کے، موروں میں بیٹھ کے، کوہاٹ میں بیٹھ کے، خوزدار میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم سب کو بڑے کھلے ذہن اور بڑے کھلے دل کے ساتھ، بڑے ظرف کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیشنل ڈائیلاگ اور پھر اس پہ کنسنسس کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک پائیدار، جاری رہنے والا، کانٹینیوٹی والا، با اختیار بلدیاتی نظام چاہیے۔ اسی میں ہم سب کی اور پاکستان کے عوام کی بھلائی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے